पिछली मरतबा में मैंने ये कहा था कि ज़रूरी शोबा ऐसा शोबा है जैसे कहते रहे 19.3% GDP का हिस्सा है, 38.5% हमारे एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक़ ही ज़रूरी सेक्टर के साथ है। और ये बात कह देनी हमारे लिए सही होगी कि ज़राअत जो हमारी जैसे कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी ही नहीं, मुस्तकबिल में भी इसकी अहमियत कम नहीं होगी। उन ममालिक में जहाँ ज़राअत में सिर्फ 1.5% लोग ज़रूरी पेशा में काम कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में 2.5 to 3% लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, उन्होंने इस किस्म की पॉलिसीज़ दी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि काश कि हम उस सतह पर पहुंच जाते। यूरोपियन यूनियन की एग्रीकल्चर पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं और USDA ने जो ज़रूरी पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स को दी, आज हम पाकिस्तान में उस सतह पे खड़े हैं कि यकीनन जो मेरे साथी कह रहे थे अभी कि हमें बहुत बेहतर मयार पर पहुंचना चाहिए था। ये बात दुरुस्त है कि हम शायद ग्लोबल सतह पर और कुछ चीज़ों में रीजनल सतह पर भी अपना जो हमारे टारगेट्स थे वहाँ शायद हम अभी तक नहीं पहुँच सके, और बुनियादी चीज़ें जो है मैं उन पर बात करूँगा। पर एक बात कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, अब आप देखते हैं हर हफ्ते ज़राअत को वो अहमियत दे रहे हैं जो शायद साबिक़ा अदवार में नहीं दी गई। और हमारे ऑनरेबल कॉलीग मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम इस चीज़ को अहमियत देंगे, फोकस करेंगे, बल्कि उन्होंने सेकंड टाइम जब खड़े होकर बात की तो वो जो 12 अरब की बात की जा रही है जो आपके डिमांड फॉर ग्रांट्स में आया है, उसके अलावा मेरी उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई और उन्होंने ख़ुद खड़े होकर ये कहा कि 25 अरब तो हम फौरी तौर देने के लिए तैयार होंगे, उसके अलावा इंशाल्लाह 16.5 अरब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम उनसे अंडरस्टैंडिंग या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। पर हमारा ज़्यादा, क्योंकि अब 18th अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ज़राअत का जो सेक्टर है इसका दारो मदार तकरीबन तमाम तर सूबों के पास मुख्तस कर दिया गया है, क्योंकि ग्रोथ उन्होंने ही करनी है, ज़मीनें उन्होंने ही काश्त करनी है। हमने उनको कैटलिटिक एजेंट के तौर पर फेडरल गवर्नमेंट ने पीछे से बूस्ट करना है, और उसमें हमारी 2 या 3 पहलू ऐसे हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क, दूसरे नंबर पर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च कार्डर्स को खड़ा करना, और तीसरा हमने जो इंटरनेशनल सिनारियो है कि ग्लोबल पिक्चर के साथ हम कहाँ कनेक्ट करते हैं अपनी ज़राअत को। ये जो 3 पहलू हैं, ये मेरा ख्याल में ज़िम्मेदारी हमारे पे आयद होती है, और उसी के तहत हम ज़रूरी पेशा को और ज़राअत को उस तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथियों ने जो बात की, मैं बात दोहराना नहीं चाहता। गंदम में पैदावार ज़्यादा, रिकॉर्ड प्रोडक्शन तो हुई है, इसको कोई डिस्प्यूट भी नहीं करता, 27.3 मिलियन टन। हमारी ज़रूरत 29.3 मिलियन टन है, पर हम इम्पोर्ट 3 मिलियन टन करेंगे। रिज़र्व्स हम रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लोग मार्केट में खेलते हैं, जैसे पिछले साल हमारी प्रोडक्शन 25.25 मिलियन टन हुई थी, और ये आटे की कीमत, गंदम की कीमत के बारे में हम रोज़ बातचीत करते हैं, वो हुई है। पर उसकी एक मेन वजह ये थी कि पहली मरतबा कई सालों के बाद गंदम की कीमत इंटरनेशनली बहुत हमारे से ज़्यादा थी और हमारी कम कीमत थी जब हमने प्रोक्योरमेंट की पिछले साल 1400 रुपये पे। इस साल आपने देखा कि हमने अपनी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, 1400 से 1800 रुपये 40 kg हुई। उससे यकीनन एक इंसेंटिव पैदा हुआ काश्तकार में, और उसका आपने नताइज देखे कि 2 मिलियन टन एक साल में जो पैदावार बढ़ी है। मेरा नहीं ख्याल एक साल में कभी भी 2 मिलियन टन पैदावार बढ़ी हो, ये एक उसका पहलू था। फिर उसमें हमारी पॉलिसी के साथ साथ और इंसेंटिव्स के साथ साथ एक नया फैक्टर ये था कि जो सीड सेक्टर की, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ अपने साथियों के साथ, क्योंकि जो हमारे 4 मेजर क्रॉप्स हैं
اس کا جو سیڈ کا جو پیمانہ ہوتا ہے اور سیڈ سرٹیفیکیشن پری بیسک بیسک اور سرٹیفائیڈ سیڈ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کے تحت ہم ہر چیز میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. کوالٹی پیورٹی یہ مین باتیں ہوتی ہیں سیڈ میں. پر یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ سیڈ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آج میری خواہش ہو کہ میں کل وہ سیڈ پیدا کر دوں جیسے شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں. اور میرے ایک ساتھی نے یہ بات کی. I have the greatest respect for him and I knew his father. He was the leading agriculturist in his province. The greatest respect. پر ایک چیز میں کہہ دوں, انہوں نے کاٹن کی بات کی کیونکہ کاٹن کو میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں. کاٹن سیڈ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ فوری طور پر امپورٹ کر کے لے آئیں. ہمارے ہاں کسی نے فوری طور پر امپورٹ کیا تھا کوئی 10-12 سال پہلے ایٹ دا ہائیسٹ لیول, کیونکہ انہوں نے چائنا سے کیا تھا, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اس میں کوئی میجک ہے, ہم فوری طور پہ چائنا کی پیداوار ایک لے لیں گے کیونکہ ان کی پیداوار ہمارے سے 2-2.5 گنا فی یونٹ ایریا زیادہ ہے. پر وہ جب یہاں کاشت کی گئی کوئی تقریباً 80-100 جگہ پہ 2 کنال 1 کنال, اٹ واز انفارچونیٹلی اے ٹوٹل فیلئر. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. دے ہیو ٹو بی اڈیپٹڈ ٹو آر سوئل, آر کنڈیشنز, آر بایو ڈائیورسٹی, اور اس کے بغیر یو جسٹ کی ناٹ ڈو اٹ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہاں لے آ سکتے ہیں آپ سیدھا, جیسے ایک زمانے میں گندم لائی گئی تھی فرام میکسیپاک, پر اس کے لیے بھی تھوڑی بہت اڈیپٹیبلٹی ساتھ ساتھ آپ کو جینیٹک انجینئرنگ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ کاٹن کی جو بات کی ہے یہ نہایت پر وی مس دا بوٹ ناٹ ٹوڈے سر, کنسسٹنٹلی فار دا لاسٹ 20-21 ایئرس. چائنا آج دنیا کا سپر پاور بن گیا ہے. ان کے ہاں کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس کی ہمارے سے پیچھے نہیں ہے. دے سائنڈ اے کانٹریکٹ with a foreign firm to boost the cotton production. انڈیا نے سائن کیا, آسٹریلیا نے کیا, ٹرکی نے کیا, ہر سینٹرل ایشین اسٹیٹ نے کیا. پاکستان نے 21 سال نہیں کیا. ہماری تمام تر حکومتیں اس میں شامل ہیں. جیومو ٹیکنالوجی ہم نے نہیں خریدی, آج تک نہیں خریدی. اس کا جواب میں اپنے سے بھی لیتا ہوں, سب سے لیتا ہوں. یہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ سے, اور جیسے میرے ساتھی ابھی کہہ رہے تھے, ان کو پرانی باتیں بہت یاد ہیں کہ ہم 12.8 ملین بیل پہ کھڑے تھے, انڈیا 11 ملین بیلز پہ تھا. آج انڈیا 32-35 کے درمیان چلا گیا, ہم پیچھے 7 ملین. ایک فیکٹر ہے جی ایم او ٹیکنالوجی. پر اس کے باوجود ہم سٹرگل کر کے, پچھلے سال بھی میں جیسے کسی نے کہا ہم گئے تھے کہ کاٹن کی ایم ایس پی کریں, بدقسمتی سے نہیں ہم کر سکے. آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتائج آتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ایک اہم ہے. کاٹن وہ کراپ ہے جو پاکستان کے لیے, اسٹیٹ آف پاکستان, پیپل آف پاکستان کے لیے چاروں کراپس کے مقابلہ کر لیں. شوگر کین, رائس, میز, کاسٹ افیکٹو سب سے زیادہ کاٹن ہے. اور کاٹن آپ کی تمام تر انڈسٹری کاٹن پہ کھڑی ہوئی. آپ کے اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا آج سے چند سال پہلے جب 14 ملین بیل تھی تو 30% ہماری ایڈیبل آئل کی جو لوکل استعمال ہوتا تھا, ہمارے لوکل ایڈیبل آئل سکویزڈ آؤٹ آف کاٹن سیڈ. آج ہم وہاں ایڈیبل آئل لوکل ہمارا صرف 10% رہ گیا, 90% از امپورٹڈ. تقریباً $3 ارب, اس پہ یہاں کسی نے بات نہیں کی, $3 ارب ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم نے کاٹن میں وہ چیزیں انویسٹ کر دی ہوتی اس وقت جی ایم او ٹیکنالوجی, تو آج حضور ہم 30% صرف کاٹن سیڈ سے آتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے نیبر کے پاس یہی پوزیشن تھی آج سے 30-40 سال پہلے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سویا بین کو برازیل, یونائٹڈ اسٹیٹس سے انہوں نے امپورٹ کیا. آج ان کی اس میں پروڈکشن 20 ملین ٹن ہو چکی ہے. ان کی جو سیلف سفیشنسی ہے, کیونکہ اٹس اے بگ کنٹری ود 1200 ملین پیپل, ان کی ابھی بھی 50% امپورٹ ہوتی ہے. پر سویا بین پروڈکشن کو وہ 20 ملین ٹن تک لے گئے ہیں. ہم سویا بین امپورٹ کرتے ہیں, اس کو ہم سکویز کر کے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں فار فیڈ فار اینیملز. پر ہم نے یہ دیکھنا ہے, ہماری 4 ہم نیا انیشیٹیوز اس سال لے رہے ہیں, اس میں ہم سویا بین پروڈکشن کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں. کے پی میں بھی اس کی ہم کاشت کریں گے, کچھ پنجاب میں کریں گے آن اے ٹرائل بیسس, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ دنیا
میں تقریباً سویابین 340 ملین ٹن کی اس کی پیداوار ہے. 3 ممالک وہاں چھائے ہوئے ہیں, ارجنٹینا, یونائٹڈ اسٹیٹس اور برازیل. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. چائنا اور انڈیا 4th اور 5th پوزیشن پہ آتا ہے. ہمیں اس قسم کے جب تک ہم نیو وینچرز کی طرف نہیں جائیں گے, ہم انوویشن کی طرف نہیں جائیں گے, تو پھر ہم گلوبلی کہاں سے کمپیٹ کریں گے؟ یہ وہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں انڈیویجولی, کلیکٹیولی, پر اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی. ٹاپ سائنٹسٹ, یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ نارتھ امریکہ, جاپان, یورپ, برازیل اور چائنا, ان کی وہ خواہش ہے کہ ان کے پاس دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ پیدا ہوں. جن کے پاس نہیں ہے, جرمنز, فرینچ, اٹالین, یونائٹڈ کنگڈم, اٹلی. ہم اپنے ادارے اتنے اس لیول کر لے کر آئیں, پر اوور نائٹ نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے جب تک آپ کے ہاں ریفارم ایگریکلچرل ایجوکیشن میں نہیں ہوگا, ہم بہت ریفارم کی بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایگریکلچر کو ہم نے لانگ ٹرم لے کر آگے چلنا ہے, آن اے ساؤنڈ بیسس, ناٹ کہ جی یہاں آ کے 2 باتیں کر دو اور پھر گھر چلے جاؤ, آن اے ساؤنڈ سائنٹیفک بیسس, تو جتنے بھی ہماری ایگریکلچرل یونیورسٹیز ہیں سر, وی ہیو ٹو اپ گریڈ دم. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں 5 یا 6 ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اوپر اگر آپ نہیں آئیں گے, نانو ٹیکنالوجی اور GIS, ICT, اس کے ساتھ آپ یہ مین جو ٹیکنالوجیز ہے کاٹن کی وہ نہیں لے کر آئیں گے, تو وی ول نیور کمپیٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور اس میں میری ایک اور تجویز ہے, میں نے ابھی بات نہیں کی اپنے ساتھی کے ساتھ ان دا منسٹری آف ایجوکیشن, بٹ آئی تھنک there needs to be a commission set up to reform Pakistan's agricultural education system. کیونکہ جب تک ہم اپنا کریکولم کو ماڈرنائز نہیں کریں گے, ہم اپنے کریکولم کو ورلڈ گلوبل بیسس پر نہیں لے کر آئیں گے, پاکستان will never make the breakthroughs. Constantly we are begging others for a وفاقی وزیر تحفظ خوراک سید فخر امام قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں.